السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم سوشو اینڈ پولیٹیکل فورم کے تحت کریشن آف پاکستان کی سیریز پہ بات کر رہے ہیں، تاریخ پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بلبن تک تغلق خاندان تک کی ہم نے کر لی تھی۔ اب اگلا خاندان ہے جس کا نام ہے خاندان سادات، جس کی حکمرانی ہے مسلمان خاندان کی ہندوستان پہ۔ اس خاندان نے 36 سال حکومت کی، 36 ایئرس، 1414 سے 1450 تک۔ جو پہلا حکمران تھا اس کا سید خضر خان، اس نے 7 سال حکومت کی، 14 سے 14 لے کے 1421 تک۔ دہلی کی سلطنت محض ایک شہر اور ارد گرد کے تھوڑے سے علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ علاؤ الدین خلجی کے حاصل کردہ علاقے چھن چکے تھے۔ خضر خان نے محض تیمور کے نائب کا کردار ادا کیا۔ وہ معمولی سا حکمران تھا۔ اس نے گوالیار اور روہل کھنڈا پر خراج نافذ کر رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا جانشین 7 سال کے بعد بیٹا سید مبارک بنا۔ اس کی حکمرانی 15 سال اس نے حکمرانی کی، 1421 سے 1436 تک۔ پھر یہ اپنے ایک وزیر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر سید مبارک کا بیٹا سید محمد، اس نے 8 سال حکومت کی، 1436 سے 1444 تک۔ سید محمد کی موت پر اس کا بیٹا سید علاؤ الدین تخت نشین ہوا، جس نے 6 سال حکومت کی، 1414 سے 1450 تک۔ لیکن بہلول خان لودھی پنجاب سے آ کر دہلی پر قابض ہو گیا۔ لودھی خاندان نے 76 سال حکومت کی، 76 ایئرس، بہت لمبی حکومت تھی ان کی۔ ان کا پہلا حکمران تھا بہلول لودھی، یہ مسلمان تھے۔ اس نے 1450 سے لے کے 1488 تک 38 سال حکومت کی۔ بہلول نے پنجاب کو دہلی کی سلطنت میں ضم کر دیا۔ 1452 میں جون پور کے راجا نے دہلی کا محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ 26 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بالآخر ہندوؤں کو شکست ہوئی اور جون پور کا الحاق بھی دہلی سے کر دیا گیا۔ بہلول نے اپنی فتوحات کا دائرہ مزید وسیع کیا۔ اس کی موت کے وقت سلطنت کی سرحدیں جمنا سے ہمالیہ تک، مشرق کی طرف بنارس تک اور مغرب میں بندیل کھنڈ تک پھیل گئی تھی۔ بہلول کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی حکمران بنا۔ سکندر لودھی نے 18 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد بہلول نے 38 سال کی، اس نے 18 سال حکومت کی، 1488 سے لے کے 1506 تک۔ سکندر نے ایک بار پھر بہار کو لودھی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سکندر کا جانشین اس کا بیٹا ابراہیم لودھی بنا۔ ابراہیم لودھی نے 20 سال حکومت کی، 1506 سے 1526 تک۔ ابراہیم ایک سفاک آدمی تھا۔ اس نے دربار کے تمام امراء کو قتل کر دیا۔ پنجاب کے گورنر کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پنجاب کے گورنر نے اپنی مدد کے لیے بابر کو مغلوں کو بلا لیا۔ 1524 میں ہندوستان میں بابر کی آمد ہوئی۔ بابر نے پنجاب کے گورنر کو گرفتار کر لیا، جس نے اس کو بلوایا تھا، اسی کو گرفتار کر لیا اور لاہور پر قابض ہو گیا۔ یہیں ابراہیم لودھی کا بھائی علاؤ الدین بابر سے آن ملا۔ دہلی کو فتح کرنے کے لیے بھیجی جانے والی مغل فوج کے ہراول میں اسے شامل کیا گیا۔ ابراہیم لودھی نے اس فوج کا راستہ روکا۔ اب بابر خود میدان میں آ گیا۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ پانی پت کے میدان میں ہوا۔ یہ پانی پت کے جو شہر ہے، یہ دہلی کے شمال میں جمنا کے کنارے ہے۔ 1526 پانی پت کی پہلی جنگ چھڑی۔ ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی۔ وہ خود اور 40,000 ہندو میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور مارے گئے، اس کی فوج میں جو ہندو تھے۔ بابر نے دہلی اور پھر آگرہ پر قبضہ کر لیا۔
ایشیا کی 3 بڑی نسلیں ترکمان بخارا اور مغرب کی طرف بحیرہ کیپسن تک پھیلے علاقے میں رہتے ہیں۔ تاتار سائبیریا اور روس کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کے بڑے بڑے قبائل استراخان اور کازان کے علاوہ ترکی قبائل شمال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 مغل یا منگولیا، تبت اور منچوریا میں آباد ہیں، اور ان کے تمام قبائل چرواہے ہیں۔ اب ہم چنگیز خان کا ذکر کریں گے۔ 1164 میں چنگیز خان پیدا ہوا۔ وہ ایک غیر اہم قبیلے کا سردار تھا جو ختن تاتاریوں کو خراج ادا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے انہی مسلسل ہزیمتوں سے دوچار ہو کر اسے منتشر کر دیا اور تاتار اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس قوت اور فوج کے ساتھ چنگیز خان نے مشرقی منگولیا اور شمالی چین اور پھر مارون نہر اور خراسان کو فتح کیا۔ اس نے ترکوں کے علاقے یعنی بخارا، خوارزم اور ایران کو زیر نگین کیا اور پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں اس کی سلطنت بحیرہ کیسپین سے پیکنگ تک، جنوب میں بحیرہ ہند اور سلسلہ ہمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ استراخان اور کازان اس کی مغربی سرحدیں تھیں۔ چنگیز خان کی موت پر اس کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیپچکا ایران، جگتائی اور منگولیا بمیت چین بشمول چین۔ پہلی 3 سلطنتوں پر خان حکومت کرنے لگے۔ چوتھا حصہ چونکہ اصل اور غالب سلطنت تھی، اس لیے وہاں کا حاکم خان اعظم تھا۔ 1336 اسی برس تیمور کیش میں پیدا ہوا۔ یہ مقام سمرقند سے زیادہ دور نہیں ہے۔ 1360 وہ اپنے چچا سیف الدین کا جانشین بنا جو کیش کا حکمران اور برلاس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ علاقہ اور قبیلہ تغلق تیمور خان چغتائی کے زیر نگین تھے۔ 1370 تیمور نے اس خان کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ 1405 میں مرا۔ اس کی موت پر اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ بڑا حصہ پیر محمد کو ملا جو تیمور کے سب سے بڑے بیٹے کا دوسرا بیٹا تھا، یعنی پوتا تھا۔ ترکمانوں کے بڑے بڑے خاندان عثمانی تھے اور وہ 14ویں صدی میں مغرب کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ انہوں نے فرغیہ میں اپنی طاقت مستحکم کر لی۔ سلجوق خاندان زیادہ تر ایران، شام اور کونیا میں آباد تھے۔ ازبک 1305 میں ابھرے اور وہ کیچچک ترک تھے۔ انہوں نے اپنا نام سردار سے لیا۔ ازبک خان 1305 میں پیدا ہوا۔ بابر کے عہد میں انہوں نے بہت طاقت پکڑ لی۔ 1526 بابر تیمور کی چھٹی پشت میں تھا۔ اس کا والد عمر شیخ مرزا فراگنا کا حاکم تھا۔ فراگنا آج کل کوکند کا صوبہ ہے۔ بابر پہلا مغل حکمران تھا جس نے اپنی ہسٹری سوانح حیات لکھی، آٹو بایوگرافی۔ اس کا ترجمہ لیڈن اور ایرسکن نے 1826 میں کیا۔ بابر کی پیدائش 1483 اور وفات 1530 ہے۔ تیمور کا بیٹا شاہ رخ تھا جو خراسان، سیستان اور مازندران کا حکمران تھا، اور اسی کے حصے میں تیموری سلطنت کا وسیع تر علاقہ آیا۔ عثمانی ترک 14ویں صدی عیسوی میں بصرہ کے قریب اقتدار میں آئے، جہاں سے انہوں نے اپنی عملداری کا حلقہ وسیع کر لیا۔ اب ہم بات کریں گے ہندوستان میں بابر کی آمد کے موقعوں پر موجود مقامی ریاستیں۔ 1351 محمد تغلق کی دہلی سلطنت منتشر ہوئی تو بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔
1398 کے قریب جو تیمور کے حملے کے وقت پورا ہندوستان ماسوائے دہلی کے ارد گرد کا چند علاقہ مسلمانوں کے غلبے سے آزاد تھا۔ اب جو بڑی بڑی ہندوستانی ریاستیں اس وقت تھیں ان میں نمبر 1 دکن کی بہمنی ریاست، اس کی بنیاد ایک غریب آدمی گنگو بہمنی نے رکھی۔ اس نے گلبرگہ میں آزادی کے لیے علم بغاوت بلند کیا۔ ہندو راجا نے راجندری ماسولی پٹم اور کنجوریم کے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی شیعہ اور سنی فرقوں کے باہمی تصادم کے نتیجے میں شیعہ فرقے کے لوگ یوسف عادل کی قیادت میں بیجاپور چلے گئے اور وہاں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا سربراہ بادشاہ عادل شاہ کہلایا۔ دوسری ریاست بیجاپور احمد نگر، یہ 1469 سے 1579 تک یہ تھی۔ اس چھوٹی سی ریاست میں مرہٹے ابھرے اور یہاں سے ایک مشہور برہمن اپنے پیروکاروں کے ساتھ نکلا اور احمد نگر کی یا بیجاپور کی ریاست قائم کی۔ گولکنڈہ یا بیدار، یہ تینوں گولکنڈہ، بیرر، بیدار، یہ تینوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس طرح ابھری کہ جیسے مذکورہ پہلی ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔ 16ویں صدی تک ان کا وجود برقرار رہا، بعد میں یہ بیجاپور اور پھر مغلیہ سلطنت کے ماتحت رہیں۔ 1687 میں اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ گجرات، اگلی نمبر 4 گجرات، یہ 1351 سے 1388 تک یہ رہی ریاست۔ یہ 37 سال یہاں یہ ریاست رہی گجرات، جہاں مودی کا جس سے تعلق۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں مظفر شاہ نامی ایک راجپوت کو اس کا صوبے دار بنایا گیا جس نے اسے آزاد کر لیا، اور بعد میں اس کے جانشینوں نے 1531 میں زبردست مارکہ آرائی کے بعد مالوا کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یہ ریاست 1396 سے 1561 تک قائم رہی۔ 5ویں ریاست مالوا، گجرات کے ساتھ مالوا بھی خود مختار ہو گئی۔ اس پر غوری خاندان نے 1531 تک حکومت کی۔ پھر گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اسے مستقل طور پر اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ 6ٹھی ریاست خاندیش، 1399 میں یہ ریاست خود مختار ہو گئی۔ 200 سال بعد اکبر نے اسے 1599 میں دوبارہ دہلی میں شامل کر لیا۔ نمبر 7 راجپوت ریاستیں، وسطی ہندوستان میں متعدد راجپوت ریاستیں تھیں۔ وحشی پہاڑی قبائل اور جنگجو سپاہی ان کی پہچان تھے۔ ان ریاستوں میں زیادہ قابل ذکر ریاستیں چتوڑ، مارواڑیا، جودھپور، بیکانیر، جیسلمیر اور جے پور تھیں۔ یہاں ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگلا لیکچر جو ہوگا مغلیہ خاندان کے بارے میں ہوگا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو۔